Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سے بخاری شریف کے درس میں حدیث نمبر 3244 ذکر کروں گا۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی کہ حدیث قدسی ہے۔ وہ تمام احادیث مبارکہ جس میں حضور یہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، وہ حدیث قدسی کہلاتی ہیں۔ تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جو کسی آنکھ نے انہیں نہیں دیکھا اور نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا، نہ کسی انسان کے قلب میں اس کا کوئی وہم و گمان، کوئی بات ہی کھٹکی۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، سورہ السجدہ کی آیت مبارکہ ہے کہ کسی کو معلوم نہیں جو ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری نے روایت کیا ہے اور امام مسلم نے روایت کیا ہے، تو متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، اور متفق علیہ روایت وہ روایت ہوتی ہے جسے شیخین نے روایت کیا ہو، یعنی شیخین سے مراد امام بخاری اور امام مسلم ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو ساتھ ساتھ ٹرمینالوجیز اسی لیے دے رہا ہوں کہ آپ کبھی ان ٹرمینالوجیز کو سنیں، ان اصطلاحات کو سنیں تو آپ کو پتہ ہو کہ کیا مطلب ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں نے آپ سے کہا کہ اسے شیخین نے روایت کیا ہے، اس سے مراد کیا ہوگی؟ امام بخاری اور امام مسلم۔ اسی طرح میں آپ سے کہوں کہ یہ متفق علیہ روایت ہے، یعنی کہ اسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اسے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح میں آپ سے کہوں کہ یہ حدیث سے قدسی ہے، یعنی کہ یہ ایسی حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان شامل ہے۔ اچھا، امام بخاری نے تو اسے حدیث 3244 کے تحت اور امام مسلم نے اسے حدیث 7026 کے تحت روایت کیا ہے۔ اچھا، اب آ جائیں اس کی شرح میں کچھ باتوں کی طرف۔ آغاز کرتے علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ جو متوفی ہیں 855 ہجری کے۔ آپ شارح بخاری ہیں۔ عمدۃ القاری کی جلد نمبر 15 صفحہ 210 پر آپ لکھتے ہیں کہ اس روایت میں جو آیہ مبارکہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جنت میں جو نعمتیں عطا کی جائیں گی ان کو اس سے پہلے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، اور نہ وہ نعمتیں اس سے پہلے کسی بشر کے دل میں کھٹکی ہوں گی۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس آیت میں بشر کی تخصیص کیوں کی گئی ہے، یعنی انسان ہی کا ذکر کیوں کیا گیا ہے، یہ کیوں نہیں فرمایا کہ کسی مخلوق نے ان کو نہیں دیکھا؟ کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے، جب اس آیہ مبارکہ سے ہم گزرتے ہیں یا حدیث مبارکہ سے گزرتے ہیں تو اکثر لوگ مجھے سوال بھیجتے ہیں کہ بھائی یہاں پر تو بشر کی تخصیص نہیں، بلکہ لوگ یہی گمان کرتے ہیں کہ یہاں سب کو شامل ہے۔ نہیں، بلکہ سب کو شامل نہیں، کیونکہ بشر کے لیے، انسان کے لیے اس میں خاص تخصیص ہے کہ ان کے دل میں بھی یہ خیال نہیں آیا ہوگا، ان کے کانوں میں بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں پڑی ہوگی، ان سینس کہ اس کو وہ ویژولائز کر سکیں۔ اب تذکرے سنے ہیں لیکن ہر نعمت کا نہیں، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی دماغ میں اس کا خیال نہیں گزرا۔ یہ سب بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو اس کا جواب علامہ بدر الدین عینی یوں دیتے ہیں کہ ان نعمتوں سے بہرہ اندوز ہونے کی صلاحیت، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت صرف اور صرف انسان میں ہے، جسے بشر کہا گیا ہے، کیونکہ وہ ظاہری ہو کر ظاہر نظر آتا ہے، جن چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جنات اور ملائکہ ان نعمتوں سے لطف اٹھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس لیے چونکہ انسانوں کے لیے نعمتوں کا ذکر ہے تو انسانوں کو خاص کیا گیا کہ انسانوں نے نہیں دیکھا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں بھی ملائکہ تو جنت میں گئے ہیں، انہوں نے جنت دیکھی بھی ہے، جنت کی نعمتیں بھی دیکھی ہیں۔ حضرت جبرائیل کی وہ روایت بھی میں نے آپ سے ذکر کی کہ اللہ نے انہیں خاص جنت کی طرف بھیجا اور انہوں نے آ کے واپس جنت کی تعریف کی۔ تو ملائکہ کا دیکھنا جنت کی نعمتوں کو، وہ اس میں داخل ہی نہیں ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے بشر کی۔ اب لوگ کہیں گے کہ بھئی بشر میں تو پھر انبیاء بھی ہیں، تو انبیاء کو تو اللہ تعالیٰ نے امتیاز بخشا ہے، اور انبیاء نے ہر نعمت جنت کی دیکھی ہو یہ بھی لازم نہیں ہے، ساری کی ساری جنت دیکھی ہو یہ بھی لازم نہیں ہے۔ انبیاء کو بعض نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کرایا، کیوں کرایا؟ تاکہ وہ آ کے اللہ کے بندوں کو بتائیں کہ
انہوں نے عین الیقین کے ساتھ جنت کو دیکھا ہے۔ تو بہرحال ہم خود ہی جب تانے بانے دماغ میں بن لیتے ہیں تو پھر ہم ان نتائج پر پہنچ جاتے ہیں، اور پھر مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ انبیاء کو بھی اپنے ہی جیسا سمجھنے لگتے ہیں۔ قل انما انا بشر پہ ہی اٹکے رہتے ہیں، یوحا الیہ کو نہیں پڑھتے۔ قل انما انا بشر مثلکم پہ ہی اٹکے رہتے ہیں کہ میں تمہارے ہی جیسا بشر ہوں، لیکن جو یوحا الیہ لیکن میری طرف وحی کی جاتی ہے، یہ وحی کا آ جانا ایک امتیاز ہے، اور یہ ایسا امتیاز ہے جو کوئی شخص اپنی ریاضت سے پا نہیں سکتا۔ تو بہرحال عمدۃ القاری کی جلد 15 صفحہ 210 پر جو علامہ عینی نے اس کی تفصیل لکھی ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کی۔ اب آ جاتے علامہ احمد بن اسماعیل قورانی حنفی کی طرف، جو متوفی ہیں 893 ہجری کے۔ آپ اس حدیث میں اللہ کی اس ارشاد کا ذکر کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں، اس پر وہ کہتے ہیں کہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس ارشاد میں اللہ نے صالحین کے لیے ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے، حالانکہ قرآن ہی کی رو سے انبیاء، صدیقین اور شہداء ان کا ذکر کیوں نہیں کیا، حالانکہ قرآن کی ایک آیت میں ان چاروں کا ذکر ہے؟ تو اس کا جواب علامہ احمد بن اسماعیل کہتے ہیں یہ ہے کہ انبیاء، صدیقین اور شہداء یہ صالحین سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، بطریق اولا یہ اس میں آٹومیٹکلی داخل ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کسی ادنا شے کی بات کرتے ہیں تو اعلیٰ لوگوں کو تو وہ چیز شامل ہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کسی جگہ پر کسی کمپنی میں کسی مراعات کی بات کریں اور یہ کہیں کہ یہ مراعات ہر مینیجر کے لیے ہے، تو ایگزیکٹو ڈائریکٹرز وغیرہ ان کے لیے تو ہے ہی ہے نا وہ تو شامل ہی ہیں، سی او تو شامل ہی ہے، اسے وہ شامل ہے یا اس سے بہت اعلیٰ شے شامل ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کی صفات میں صالحین کا بھی ذکر فرمایا۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس تمام انبیاء صالحین میں سے ہیں۔ اچھا، اب جنت کی ہر نعمت کا نمونہ اللہ نے دنیا میں رکھا ہے تاکہ انسان کا دل جنت کی نعمتوں کی طرف راغب ہو، کہ ایک شے دیکھ لی تو اب خبر ہو کہ یہ شے پیورٹی میں دنیا میں کیسی ہے، اور جنت میں تو ایسی ہے کہ دنیا میں اس کا خیال بھی نہیں تمہارے دماغ میں۔ اور جنت کی نعمتوں کو مخفی اس لیے رکھا گیا کہ جب لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ تم دنیا کی فلاں نعمت میں جو لذت پاتے ہو، اس کے مقابلے میں جنت کی نعمت کی جو لذت ہے، دنیا کی نعمت کی لذت اس سے کوئی نسبت نہیں رکھتی، تو پھر انسان اس نعمت کے حصول کی بہت زیادہ کوشش کرے گا۔ اور بشر اور انسان کا ذکر اس لیے فرمایا کہ فرشتوں اور جنات میں ان نعمتوں سے بہرہ اندوز ہونے، لطف اندوز ہونے، فائدہ اٹھانے کی صلاحیت نہیں ہے موجود۔ اسے الکوثر الجاری میں جلد نمبر 6 صفحہ 189 اور 190 پر بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس درس سے آپ لوگوں کے کچھ سوالات کے آپ لوگوں کو جواب بھی مل گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں حاضر ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔